بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم کلاس نمبر 104 پڑھیں گے، اور آج کے سبق کے اندر ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 233 پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ جو 3 رنگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ 2 اسلوب ہیں۔ اسلوب نمبر 1 تفہیم القرآن بذریعہ علامات۔ یہ تمام تر علامات، ان کے بارے میں معلم القرآن کے اندر تمام تر جتنی بھی علامتیں ہم اس قرآن پاک کے اندر پڑھ رہے ہیں، ترجمے کے اندر جتنی بھی چیزیں، یہ ساری اس کے اندر ہم نے پڑھی ہوئی ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ تقریباً 15 یا 16 لیکچر ہیں، وہ اگر آپ نے نہیں واچ کی ویڈیوز تو وہ ضرور ویڈیوز دیکھیں۔ انشاءاللہ اس کے اندر آپ کو کافی ساری ہیلپ ملے گی قرآن پاک کا ترجمہ بذریعہ علامات کرنے میں۔ تو سب سے پہلے تفہیم القرآن بذریعہ علامات، اس میں جو 3 رنگ ہے، سرخ رنگ ایک علامت کے لیے ہے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے ہے، اور جو کالا رنگ ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ یہاں سے رضاعت کے مسائل کا آغاز ہو رہا ہے کہ اگر بچے کو دودھ پلانا ہے تو کتنے عرصے پلانا ہے، اس کا خرچہ کس کے ذمے ہے، کون اس کا خرچہ ادا کرے گا، کب اس کا دودھ چھڑوانا ہے، یہ تمام تر چیزیں انشاءاللہ آج کی اس آیت کے اندر ہم پڑھیں گے۔ ڈسکرپشن میں آپ کو اس کی مکمل تفسیر ملے گی، انشاءاللہ اس کو بھی لازمی پڑھیے گا تاکہ اچھی طرح آپ کو جو بھی آیت پڑھیں اس کا معنی، مطلب اور تفسیر اچھی طرح آپ کو سمجھ آ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والوالدات، اور مائیں، یرضعن، دودھ پلائیں، اولادہن، اپنی اولاد کو، حولین کاملین۔ تو یہاں پہ 1 نمبر دیا گیا ہے تو نون جمع مونث کی علامت ہے، اس کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ہے۔ 4 پہ یا کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے۔ یرضعن، دودھ پلائیں، اولادہن، اپنی اولاد کو، حولین کاملین، 2 سال مکمل۔ تو یہاں پہ جو دودھ کی مدت ہے وہ 2 سال ہے۔ لمن اراد، اس کے لیے جو ارادہ کرے، ان یتم الرضاعۃ، کہ پوری کرے دودھ پلانے کی مدت، وعلی المولود لہ رزقہن، اور ذمہ ہے جس کا بیٹا ہے ان کا کھانا، وکسوتہن، اور ان کا لباس، بالمعروف، دستور کے مطابق، یعنی جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ ہے تمام تر جتنے بھی اس کا خرچہ ہے، معاملات ہیں، وہ اس نے ادا کرنے ہیں۔ لا تکلف نفس الا وسعها، نہ تکلیف دی جائے کسی نفس کو مگر اس کی گنجائش کے مطابق۔ لا تضار والدتم، نہ نقصان پہنچایا جائے ماں کو، بولدہا، اس کے بیٹے کے سبب، ولا مولود، اور نہ اسے جس کا بیٹا ہے، بولدہ، اس کے بیٹے کے سبب، یعنی نہ ماں کو تکلیف دی جائے اور نہ بیٹا جس کا ہے، جس کا بچہ ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف دی جائے۔ وعلی الوارث، اور وارث پر بھی، مثل ذالک، اسی طرح ہے، فَإِنْ أَرَادَا، پس اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں، فِصَالًا، دودھ چھڑانے کا، عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، اپنی باہمی رضامندی سے، وَتَشَاوُرٍ، اور باہمی مشورے سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو، أَن تَسْتَرْضِعُوا، کہ تم سب دودھ پلواؤ، اولادکم، اپنی اولاد کو، فَلَا جُنَاحَ، تو کوئی گناہ نہیں، علیکم، تم پر، اذا سلمتم، جب تم دے دو، ما آتیتم، جو تم نے دینا طے کیا ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق، یعنی اگر کسی اور کے سپرد کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ جو طے کیا ہے اگر وہ آپ دے دیتے ہیں تو یہ بھی تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اور تم سب ڈر جاؤ اللہ سے، واعلموا، اور تم جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بما تعملون، اس کو جو تم عمل کر رہے ہو، بصیر، خوب دیکھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر اچھی طرح اپنے سبق کو سمجھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والوالدات، اور مائیں،
یرضعن اولادہن، دودھ پلائیں اپنی اولاد کو، حولین کاملین، حول کہتے ہیں سال کو، یا نون جو ہے یہ تسنیہ کی علامت ہے جس کا معنی دو ہوگا، اور کاملین میں جو یا ہے اس کا بھی معنی بھی دو ہوگا، تو یہاں پہ دونوں کا معنی کرنے کی ضرورت نہیں، صرف ایک مرتبہ یہاں پہ ضرورت ہے، یعنی جو سال ہیں وہ کتنے ہیں؟ دو ہیں مکمل۔ لمن ارادہ، اس کے لیے جو ارادہ کرے، ان یتم الرضاعۃ، کہ وہ پوری کرے دودھ پلانے کی مدت، وعلی المولود لہ رزقہن، اور ذمہ ہے جس کا بیٹا ہے ان کا کھانا، وکسوتہن، اور ان کا لباس، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ لا تکلف نفس الا وسعها، نہ تکلیف دی جائے کسی نفس کو مگر اسی کی گنجائش کے مطابق۔ لا تضار والدۃ بولدها، نہ نقصان پہنچایا جائے ماں کو اس کے بیٹے کے سبب، ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ اسے جس کا بیٹا ہے اسے بیٹے کے سبب، وعلی الوارث، اور وارث پر بھی مثل ذالک، اسی طرح ہے، فإن ارادا فصالا، بس اگر وہ دونوں ارادہ کریں دودھ چھڑانے کا، ان تراض منہما، اپنی باہمی رضامندی سے، تشاور، اور باہمی مشورے سے، فلا جناح علیہما، تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر، وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو، ان تسترضعوہ، کہ تم دودھ پلواؤ یہ اولادکم، اپنی اولاد کو، فلا جناح، تو کوئی گناہ نہیں، علیکم، تم پر، اذا سلمتم، جب تم دے دو، ما آتیتم، جو تم نے طے کیا ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق، واتقوا اللہ، اور تم سب ڈر جاؤ اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور تم سب جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون، جو تم کر رہے ہو، بصیر، اس کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اسلوب نمبر 2، اس میں تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان، کالا رنگ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے، نیلا رنگ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے، اور جو سرخ رنگ ہے وہ نئے الفاظ کے لیے ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اربعہ، یہ ائمہ اربع، حدود اربع، عشرن، یہاں پہ عشر، عشیر، ٹھیک ہے، جتنے بھی الفاظ ہیں ہم ان کو اپنی زبان کے اندر، یعنی اردو کے اندر ہم ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والوالدات یرضعن اولادہن حولین، اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو 2 سال، کاملین، مکمل یہ مدت، لمن ارادہ، اس کے لیے جو ارادہ کرے، ان یتم الرضاعۃ، کہ وہ پوری کرے بچے کی دودھ پلانے کی مدت، علی المولود لہ رزقہن، اور جس کا بیٹا ہے اس پر ہے ان کا کھانا، وکسوتہن، اور ان کا لباس، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ لا تکلف نفس، نہ تکلیف دی جائے کسی جان کو، الا وسعها، مگر اس کی گنجائش کے مطابق۔ لا تضار والدۃ، اور نہ نقصان پہنچایا جائے ماں کو، بولدہا، اس کے بیٹے کے سبب، ولا مولود، اور نہ جس کا بیٹا ہو یعنی باپ کو، بولدہ، اس کے بیٹے کے سبب، وعلی الوارث، اور وارث پر بھی، مثل ذالک، اسی طرح نان و نفقہ ہے۔ فإن ارادا فصالا، پس اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا، ان تراض منہما، باہمی رضامندی کے ساتھ، وتشاور، اور مشورے سے، فلا جناح علیہما، تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو، ان تسترضعوا اولادکم، کہ تم دودھ پلاؤ اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم، تو کوئی گناہ نہیں تم پر، اذا سلمتم، جب تم دے دو، ما آتیتم بالمعروف، جو تم نے طے کیا ہے دستور کے مطابق۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون، اس کو جو تم کر رہے ہو، بصیر، خوب دیکھ رہا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ لیسن کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو ضرور پوچھیے۔ اگر ابھی تک آپ نے معلم القرآن کے اسباق نہیں پڑھے تو ان کو ضرور آپ پڑھیں، انشاءاللہ ان کے اندر آپ کو جتنی بھی یہ علامات ہیں ان کے بارے میں ایک ایک کر کے بتلایا گیا ہے، اور جو قواعد ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ اختصار کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔